السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں اس سال 15 ملین زائرین کی آمد کی گئی ریکارڈ۔ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا کہ نسک ایپ کے ذریعے زائرین کو ریاض الجنہ میں بھی نماز ادا کرنے میں ملی کافی سہولت۔ سعودی عرب مملکت کے بیشتر علاقوں میں سرد موسم، رات کے وقت ریاض ریجن اور دیگر علاقوں میں سردی کی لہر اور ہلکی برف باری بھی کی گئی ریکارڈ۔ عوام ہو رہی ہے موسم سے لطف اندوز۔ ملک شام کی آزادی کے بعد اسلامی شرعی قوانین کا نفاذ عمل میں لانے کا آغاز۔ اسی ضمن میں ملک شام میں شراب خانے، جوے خانے، حرام کاموں کے مقامات کو کیا جا رہا ہے ختم۔ اسد کی دور جاہلیت میں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے کام کیے تھے ایجاد۔ ملک شام کی آزادی کے ساتھ ہی ہر مذہب کے قوم کا رکھا جا رہا ہے خاص خیال۔ نئی حکومت نے عیسائی طبقے کے افراد کو چرچ میں عبادت کے لیے دے دی اجازت۔ عیسائی طبقے کے افراد نے نئی حکومت کی بلندی اور استقامت کے لیے کی دعا۔ ویڈیو میں نظر آنے والے شخص شیخ خالد اپنی شہید معصوم بیٹی کی نعش کے ساتھ ہوئے تھے ساری دنیا میں مشہور، جس کے بعد کئی بچوں اور بے زبان جانوروں کے ساتھ محبت کرنے والے ویڈیوز بھی آئے تھے سامنے، مگر آخرکار آج اسرائیل کے وحشیانہ حملے میں بھی یہ بھی ہو گئے شہید۔ بیٹی سے ملاقات کا وقت آ گیا بہت جلدی۔ فرانسیسی سمندری علاقے میں گزشتہ روز آئے سمندری طوفان نے ہلا کر رکھ دیا ریاست کو۔ اس خطرناک سمندری طوفان کی وجہ سے بھاری پیمانے پر ہلاکتوں کا خدشہ کیا ظاہر۔ اس طوفان کی مار کی زد میں آ کر کئی گھر ہو گئے تباہ۔ ایران میں حجاب کے معاملے پر گزشتہ ہفتے سخت قوانین کر دیے تھے نافذ، جو کہ اس کے باوجود بھی کثیر تعداد میں خواتین حجاب کے قوانین پر نہیں کر رہی ہیں عمل۔ اسی دوران ایک ایرانی گلوکارہ کو بغیر حجاب کے پروگرام کرنے پر کر لیا گرفتار۔ روس جانے والے ہندوستانی خواہش مندوں کے لیے خوشی کی خبر، 2025 سے ہندوستانی بغیر ویزا کے روس کا کر سکیں گے سفر۔ بھارتی وزیر اعظم اور ولادمیر پوتین کی کامیاب بات چیت کے بعد روس ہندوستانیوں کو فری دے گا ملک میں داخلہ۔ آج پارلیمنٹ میں سنبھل واقعے پر بیان بازی کی اجازت نہیں دیے جانے پر سماجوادی پارٹی کے تمام ارکان بیٹھ گئے زمین پر احتجاجاً۔ پارلیمنٹ میں صرف مرکزی سرکار کے ہی ارکان کو ہر معاملے پر بات چیت کرنے کی ہے اجازت۔ بڑے افسوس اور شرم کی بات، دنیا کے ہر ممالک اپنے ملک کی عوام کی ترقی پر کر رہی ہے کام۔ ہندوستان کے زعفرانی جماعتوں کے اندھے گوبر بھکت صرف پارلیمنٹ میں شرانگیزی، ہندو مسلم کے نعرے بازی اور مسجد مندر پر وقت اور کروڑوں روپے کر رہے ہیں برباد۔ کیا عوام اپنا قیمتی ووٹ فسادی باتوں کے لیے دیا تھا لیڈران کو؟ یوگی نے آج نعرہ تکبیر پر بھی اگلا زہر کہ ہمارے شری رام کے نعرے کو روکیں گے تو ہمیں بھی پسند نہیں آئے گا اللہ اکبر کا نعرہ۔ وائناڈ سے کانگریس کی ممبر پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا آج اپنے ساتھ فلسطینی پہچان والے بیگ لے کر آئی سنسد میں، تو گودی میڈیا کے ساتھ زعفرانی بچوں کو بھی لگا زبردست چرکا۔ اب اپنے استعمال کرنے والے اشیاء پر بھی فلسطین کا پرچم دیکھ کر تن بدن میں لگ جاتی ہے گوبر بھکتوں کو آگ۔ ایک اچھے باوقار عہدے پر رہ کر زہریلی زبان کا استعمال کرنے والے الہ آباد عدالت کے جج شیکھر کمار یادو نے مسلمانوں کو کٹ ملا اور مسلمانوں سے دیش کا نقصان ہونے پر کیا تھا تبصرہ، جس کے بعد زہر بھرے جج کو سپریم کورٹ آنے کی ملی دعوت۔ مہاراشٹر میں بی جے پی سرکار نے کافی انتظار کے بعد آخرکار اپنے وزرائے کابینہ کو دے دی توسیع۔ 40 وزراء نے لیا حلف، مگر صرف ایک مسلم رکن حسن مشرف وزراء میں شامل۔ اجیت پوار کی پارٹی سے مسلم وزیر کا ہے تعلق، پھر بی جے پی نے مسلمانوں کو کیا نظر انداز۔ 2 دن قبل اتر پردیش کے مسجد کے امام کو صرف ذرا سا آواز اسپیکر بڑھ جانے پر کیا تھا گرفتار، مگر اسی کے اطراف میں رات کے وقت نطفے بے تحقیق اولادوں کی جانب سے مندر میں لگایا گیا بڑے آواز سے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے گالیوں کے گانے۔ ٹریفک کا بھی نظام کیا گیا خراب، مگر مجبور، لاچار، بے بس، رشوت خور پولیس کو نہیں آیا یہ منظر نظر۔ لاکھوں مسلمانوں کا جمع ہوا مجموعہ، ہر جگہ آیا صرف مسلمانوں کے سروں کا سمندر، مگر نہ اٹھایا کسی نے پتھر، نہ لگایا کسی کے خلاف مذہبی نفرت کا نعرہ، نہ توڑا کسی کا گھر، نہ توڑی دکان، نہ اکھاڑا کسی مذہب کا جھنڈا، نہ لگوائے کسی سے زبردستی تکبیر کا نعرہ۔ یہ ہے بھارت کے پرامن مسلمانوں کی پہچان۔ کڑپا میں منعقد ہوا جمعیت العلماء ہند ارشد مدنی کی نگرانی میں عظیم الشان جلسہ عام، 8 تا 10 لاکھ مسلمانوں نے کی شرکت۔ مذہبی مقامات اور شرعی قانون کی تحفظ پر ارشد مدنی نے دیا زبردست بیان۔
ویڈیو میں پیچھے سے خاتون نظر آنے والی شباہت نہیں ہے کوئی خاتون، بلکہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے شاستری بابا کی ہے وجود، جو مسلمانوں کی بنائی گئی ایک اگربتی کو بھی استعمال کرنے سے اندھے گوبر وقتوں کو کہتے ہیں منع، مگر مسلم دنیا سے انہیں محبت۔ انگریزوں کے بنائے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر مسلم ملک دبئی کا کیا فضائی سفر، بابا جی گوبر بھرے آنکھوں سے ہر ملک کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں الگ تھلگ۔ یہ ووٹ ڈالنے کے لیے جمع ہونے والی نہیں ہے بھیڑ کی قطار، بلکہ 4 روپے میں بریانی کا اعلان سنتے ہی جمع ہو گئے غریب بریانی لورز۔ آندھرا پردیش نرسی پیٹ میں 4 روپے بریانی ملنے کی بات سن کر ہزاروں لوگ ہو گئے جمع۔ انٹرمیڈیٹ امتحان 2025 کا شیڈول کر دیا گیا جاری۔ 2025 انٹرمیڈیٹ کے امتحان 5 مارچ تا 25 مارچ تک ہوں گے منعقد، جبکہ پریکٹیکل امتحان 3 فروری سے 22 فروری تک ہوں گے منعقد۔ پرانے شہر میں میٹرو کے کاموں کے آغاز سے قبل نقشے میں آنے والے پراپرٹیز کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد میں آئی تیزی۔ حکومت کی جانب سے مالکان کو کم قیمتیں ادا کرنے کی شکایت ہو رہی ہے موصول، مگر ان سب کی باتیں سننے کے لیے کسی بھی لیڈر کے پاس نہیں ہے وقت۔ پھر ایک بات تلنگانہ کی عوام کو راشن کارڈ کے تعلق سے خبر سنا کر کان کیے گئے خوش۔ تلنگانہ سول سپلائز منسٹر اتم کمار ریڈی نے سنکرانتی کے بعد نئے راشن کارڈ درخواست قبول کرنے کا کیا اعلان، جس کے بعد پھر ایک بار عوام کو لگی آس۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ ہمارے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔